نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر تہجد کے وقت وضو کروایا کرتا تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول تہجد کے لیے اٹھے تو میں بھی لپک کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسواک اور وضو کا پانی لے کر حاضر خدمت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اس دن مجھ سے پوچھا کہ ربیہ تمہیں کچھ چاہیے؟ اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تمہیں ضرور عطا کر دیں گے۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پوچھا کہ اگر کچھ چاہیے تو بتاؤ، میں دعا کرتا ہوں، میری دعا کی برکت سے اللہ تمہیں وہ چیز ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت ربیہ بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اچھا میں تو پھر جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، مجھے تو یہی چاہیے کہ جنت میں آپ کے بالکل ہمراہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی تمہیں کچھ چاہیے؟ آپ نے کہا کہ ہوا ذالک، حضرت ربیہ نے کہا کہ بس مجھے یہی چاہیے، اس کے علاوہ اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سن کر خاموش ہو گئے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اچھا اگر تمہیں جنت میں میرا ساتھ چاہیے تو پھر تم میری مدد کرو۔ تم اس طرح سے میری مدد کر سکتے ہو کہ سجدوں کی کثرت کے ساتھ تم میری مدد کرو، سجدوں کی کثرت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اس حدیث میں میرے اور آپ کے لیے ایک سوال بھی چھپا ہوا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہماری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ حضرت ربیہ بن کعب نے تو اپنی سب سے بڑی خواہش کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کے اوپر اظہار کر دیا۔ اگر مجھے اور آپ کو کوئی ایسا موقع دیا جائے کہ کوئی ایک دعا مانگنے کا اختیار ہمیں حاصل ہو اور وہ دعا 100% قبول ہونی ہو تو میری اور آپ کی وہ دعا کیا ہوگی؟ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب تھا اور یہ دنیا دارالعمل ہے، جبکہ انہوں نے آخرت جو کہ دارالجزا ہے، جہاں پر اب کوئی مزید عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقاضا نہیں کیا گیا ہے، اس دارالجزا میں، اس ہمیشہ کی زندگی میں، اس اصل زندگی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگا، جبکہ ان کو دنیا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب تھا۔ ہیرے کی قدر اصل میں جوہری ہی جانتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ نقطہ بھی واضح ہوتا ہے اور سمجھ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو کہ ایمان کی لازمی شرط اور تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر شے سے زیادہ بڑھ کر محبت کی جائے، اس محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ مانگا جائے۔ انسان یہ چاہت رکھے، یہ دعا مانگے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو۔ یہ ایک امتی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امتی والا تعلق ہے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ اور ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نہیں دیکھا ہوا، آپ کا ساتھ ہم نے نہیں پایا ہے۔ ہمیں تو بدرجہ اولا یہ دعا کرنی چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، معیت اور جنت میں آپ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ایک اور نقطہ جو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ربیہ بن کعب کو یہ نہیں کہا کہ ربیہ تم دنیا میں بھی تو میرے ساتھ ہو، جنت میں بھی میرے ساتھ ہی ہوگے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو نصیحت کی، جو ان کو تاکید کی کہ تم میری سجدوں کی کثرت سے، عبادات کی کثرت سے اور نیکیوں کی کثرت سے تم اگر میری مدد کرو گے تو پھر تمہیں جنت میں میرا ساتھ میسر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نسبت کی بجائے میرٹ کی وجہ سے ملے گا، اعمال کی وجہ سے ملے گا، تقوی کی وجہ سے ملے گا، ضبط نفس کی وجہ سے ملے گا، تزکیہ کی وجہ سے ملے گا۔
دین کے لیے جد و جہد اور قربانیوں کی وجہ سے ملے گا، دین کے علم پر عمل کرنے کی وجہ سے ملے گا۔ لہٰذا اس حدیث میں ہم سب کے لیے یہی نقطہ پنہاں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگا جائے اور اس ساتھ کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ عملاً تیاری بھی کی جائے، اور وہ تیاری وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ کو تاکید کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ صحابہ فرماتے تھے کہ آپ اتنا طویل سجدہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں معلوم ہوتا تھا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاذ اللہ انتقال ہو گیا ہے سجدے کی حالت میں، اتنا طویل سجدہ آپ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پانے کے لیے اپنے سجدوں کو معیاری کریں، اپنے سجدوں کو طویل کریں، اور عبادات اور نیکیوں کی اور اعمال صالحہ کی مقدار میں اخلاص نیت کے ساتھ اضافہ کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔